پیارے بچوں السلام علیکم۔ بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ نیکی ہوئی ہے زبردست والی، زبردست نیکی ہوئی ہے جناب۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مکرم اور پیارے دوستو، آج نیت تو یہ تھی کہ میں سوچتا یہ تھا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ آج سبق نہیں ہوگا، ہیں جی؟ پھر میں نے دیکھا نہیں، چمکتے دمکتے چہرے موجود ہیں، کوئی مرجھایا ہوا نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ آج پتہ نہیں کہ احساس سا ہے، مزہ نہیں ہے طبیعت کے اندر نا، تو بھائی ہم کیوں کسی کا برا چاہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں نے یہ کندن تکے والے جو ہیں جی، ان کے پاس میں کھڑا اپنا سودا پکوا رہا تھا۔ ایک صاحب بھاگے بھاگے آئے ہیں، السلام علیکم حاجی صاحب، شکر ہے، میں دعا کرتا آ رہا تھا، اللہ کرے رش نہ ہو۔ میں یہ کیسی دعا ہے کہ جو بد دعا ہے، اپنی سکون کے چکر میں اس کے کاروبار کو ٹھنڈا کر دیا تم نے، یہ کوئی دعا ہے؟ میں دعا کرتا کہ رش نہ ہو، اللہ کرے رش ہو، لیکن میرا نمبر بھی جلدی لگ جائے کوئی، یہ کوئی دعا ہے؟ ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں، میں دعا کرتا آ رہا تھا، تو میں بھی کیوں دعا کروں کہ یار لوگوں کی طبیعت خراب ہو، میری خراب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے، سلامتی رکھے۔ اچھا جناب، تھوڑا سا پیچھے گزشتہ سے پیوستہ ہو کر ہلکا پھلکا سا پڑھ لیتے ہیں تو چلے ناغہ نہ ہو، جمعرات بھری مراد، ہاں جی، وہ ہو جائے تو باقی انشاءاللہ یا زندہ صحبت باقی والی صورتحال کر لیں گے۔ یہ کچھ چیزیں تو ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ تقریباً اس کا خلاصہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ کل میں آپ دوستوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا ما اور لا کے حوالے سے، کہ لام الف لا جو ہے یہ لا اس کا معنی نہیں ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ اسم فعل پر داخل ہوتا ہے تو اگر واو الف آ رہا ہے یا جزم آ رہا ہے تو یہ حکماً منع کیا جا رہا ہے۔ اگر پیش آ رہا ہے یا واو نون زبر والا آ رہا ہے تو اس کے اندر کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ماں کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا کہ ماں کی بھی مختلف شکلیں ہیں اور مختلف استعمالات ہیں۔ ماں نافیہ بھی ہوتا ہے، ماں استفہامیہ بھی ہوتا ہے، ماں تعجبیہ بھی ہوتا ہے، ماں موصولہ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ باتیں ہوئی تھیں۔ مثلاً یہ جملہ تو سب کو آتا ہے کہ اگر آپ کسی کا نام پوچھنا چاہ رہے ہوں، واٹ از یور نیم، تو اس کو عربی میں کیسے کہتے ہیں؟ ما اسمک، ہے نا؟ وہ مسمک تو ہم ذرا شارٹ کٹ میں کر جاتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا تو مسمک کر دیا۔ اگر اس کو الگ ما اسمک، جو لکھا ہوا تو وہ ما ہے، پڑھتے وہ روٹین میں ذرا الف گرا کر پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تو آپ کا نام کیا ہے؟ یہ اب یہاں پر ماں کیا کے معنوں میں ہو گیا ہے نا جی، ایسا ہی ہے نا جی۔ تو وہ یہ استفہامی ہے، اس کو استفہامی کہتے ہیں نا۔ تو یہ ہم سب کو آتا ہے۔ اچھا ایک اور جملہ ہے، اچھا لیکن چل رک جائے، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ یہ ہے اسمون جمع ما اور جمع کا، اسم کے ساتھ کا جڑ جائے تو کیا بنتا ہے؟
اس کو تھوڑا سائڈ میں کریں. اسم کے ساتھ کدھر گیا؟ یہ رہا. اسم کے ساتھ ضمیر جڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مرکب. ابھی تو سحری کی ہے، ابھی کی ہے. ہاں لیکن زیادہ زور پورا دن گزارنا، اللہ اکبر، یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، بچا کے رکھنی چاہیے طاقت. ٹھیک، چلیں کوئی بات نہیں. آپ کے حصے کا میں کہہ دیتا ہوں. مرکب اضافی. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کافی کہ یہ آپ صبح صبح پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، تو گلا خشک نہیں ہوتا؟ میں نے کہا جس دن نہیں پڑھائیں گے اس دن ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو جمعہ بھی پڑھانا ہے، جمعہ شریف میں بھی گفتگو ہوتی ہے، درس بھی ہوتا ہے، سارا دن ہی بولنا ہوتا ہے، بلکہ سارا دن ہی. کل وہ ابھی میں ایک مثال دے رہا تھا نا کہ وہ ایک صاحب اسی موقع پہ کھڑے تھے، وہ مجھ سے ہی کہنے لگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ایک بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے. میں نے کہا یہ تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے. یہاں تو الحمدللہ میں یہاں سے لے کے وہاں تک لوگوں سے بات ہی کرتا ہوا جاتا ہوں الحمدللہ. یہ ایک ماحول بنایا ہم نے، وہ ماحول نہیں بنایا کہ نماز پڑھی تے جوتی پھڑی وہ نکلے. ہم نمازیوں کے ساتھ ہی ہیں، ساروں کو الوداع کر کے گھر جاتے ہیں. کوشش ہے کہ چلے بڑوں کے طریقے پہ چلا جائے. ماضی جو تھا نا جی، ماضی دروازے پہ دستک ہوئی، جی حضرت صاحب سے ملنا ہے. وہ مسجد گئے ہوئے، کب تک آئیں گے پتہ نہیں. ایک اور دستک، جی حضرت سے ملنا ہے، وہ بازار گئے ہیں، کب تک آئیں گے؟ بس ابھی آئے. ٹھیک ہے نا جی. آج حضرت سے ملنا ہے، وہ بازار گئے ہوئے، جی کب آئیں گے؟ پتہ نہیں، بازار میں تو کتنا دیر لگ جائے. دوسری دستک، حضرت سے ملنا ہے، مسجد گئے ہوئے، کب آئیں گے؟ بس ابھی آئے. پٹھا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ہم چاہتے ہیں چلو پہلے والوں کے ساتھ تھوڑی سی تو نقل کر لیں نا، اتنی تو کر لیں. مسجد گئے ہوئے کب آئیں گے پتہ ہی نہیں، اتنی تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جی یہ ہے نا، المؤمن مومن، فی میں مسجد، مومن مسجد میں، ایسے ہے. کا سمکی مچھلی، فی الماء پانی، جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے نا جی. اتنا تو ہونا چاہیے. چلیں جی بتائیے پھر مرکب اضافی بن گیا نا. اسم کے ساتھ جب ضمیر جڑ کر آتی ہے تو مرکب اضافی. تو ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اس کا، اس کی، اپنا، ہمارا، تمہارا ٹائپ کے ترجمے ہوں گے. یعنی کہا کہ اسمک، نام تمہارا، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے. یہ جو کاف آیا ہے، یہ والا کاف، یہ ضمیر ہے نا جی. ضمیر اسم کے ساتھ جڑے تو یہ آتا ہے. یہی ضمیر آخر میں جڑتی ہے تو مرکب اضافی ہے. یہی ضمیر اسم کے شروع میں آ جائے تو بھی آپ کو بتایا ہے، تو بھی آپ کو بتایا کہ کچھ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے نا. یہ تو پکی بات ہے، اتنا تو آپ مجھے سچا کہہ دیں، کچھ تو ہوتا ہے. کیوں جی علی بھائی؟ ہوتا ہی ہوگا نا. ہاں کچھ تو ہوتا ہوگا نا. اگر کاف کو اسم سے پہلے لگا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہو جاتا ہے. السمک، ٹھیک ہے جی. کسمکی، اس کا معنی جیسے یا کی طرح. میں نے مثال دی تھی کل اسدی، شیر کی طرح.
ٹھیک ہے نا، اسم سے پہلے ایک کاف آ جائے گا تو اب یہ ضمیر نہیں رہے گا بلکہ کی طرح کے معنوں میں چلا جائے گا۔ یہ اصل میں یہاں آ گیا تھا تو اس لیے میں نے کہا ہاتھوں ہاتھ پوچھ لیجیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کہا جائے کہ کاف اسم سے پہلے آئے تو ترجمہ ہے کی طرح، کاف اسم کے بعد ہو تو ترجمہ ہے تمہارا، ہمارا، تمہارا، تیرا، تمہارا، آپ کا، یعنی وہ آپ کے معنی، یو کے معنوں میں، تم کے معنوں میں چلا جائے گا۔ اور کاف فعل کے ساتھ آ جائے، تجھ پر، تجھے، تجھ پر، تجھے، یہ کیونکہ مفعول بنے گا نا۔ چلے جی، تو بات واپس جا رہی ہے لا پر، او ما پر، سوری۔ تو ما استفہامیہ کیا، ما نافیہ ہم پڑھ چکے، ما موصولہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اب پیچھے کیا رہ گیا تھا؟ ما تعجبیہ، اظہار تعجب کے لیے، اظہار تعجب کے لیے بھی ما استعمال ہوتا ہے۔ ایک بڑی مشہور نعت ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھ رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ ما شاء اللہ۔ کلیئر ہے؟ شاء کا معنی ہے چاہا، شاء کا معنی اللہ، اس میں جلالت، اللہ نے چاہا، ما کیا خوب، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ ہم ٹھیک ہے نا، کوئی بھی گھر بنا رہا ہوتا ہے سب سے پہلے ماشاء اللہ نظر بد نہ لگ جائے، وہ تختی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ماشاء اللہ، اللہ نے کیا خوب چاہا، ہم استعمال تو کرتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے وہ نعت پہ چلے، ما اجملکا، ہے نا جی، ما احسنکا، ما اجمل کا اور ما احسنکا۔ اجمل اور احسن، اور ابھی درس قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے کہ افعلو کے وزن جو ہے نا، افعلو یہ والا وزن، یہ سب سے زیادہ کے معنوں میں آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ جیسے اکبرو سب سے بڑا، اولو سب سے پہلا، ٹھیک ہے جناب۔ تو اسی طریقے سے اجملو سب سے خوبصورت، اور احسنو سب سے زیادہ حسین۔ یہ جب یہ اطہرو سب سے زیادہ پاک، یہ والا وزن آ گیا، وہ سب سے زیادہ والا معنی اور لفظ کا معنی۔ کلیئر ہے بات؟ تو ما اجمل کا، کتنے کیا خوبصورت ہیں آپ، اور ما احسن کیا خوبصورت حسن ہے آپ کا، ما اجمل کا ما احسن کا، سبحان اللہ، سبحان، ہے نا نعت؟ کس نے لکھی ہے؟ میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کلیئر ہے جی؟ تو یہ ہے ما، اس کو تعجبیہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد صرف آج ایک چھوٹا سا قاعدہ پڑھ کر تو چھٹی کرتے ہیں، حالانکہ 2-3 قاعدے تو پڑھ لیے ہوں گے نا۔ ادھر جامعہ میں بھی بچے یہی کہتے ہیں، بتا جی آپ نے کہا تھا کہ یہ سبق ہم کل پڑھیں گے تو تسی ہونی پڑھاتا، ایسا ہوتا ہے نا۔ اچھا بھائی، یہ والا جو سبق ہے نا، یہ ہم نے کل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ آیا ہے، اس میں یہ بھی بتایا، اس میں یہ بھی بتایا، اس میں یہ بھی بتایا، یہ بھی بتایا، کہتے سارا تو پڑھا دیا، تو بھائی پڑھایا نہیں نا۔ اگر نہیں، اس میں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں پڑھایا تو اس کا مطلب ٹیسٹ نہیں ہے کل، اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹیسٹ نہیں ہے کل کوئی سوال اس کے بارے میں نہیں ہوگا،
کلیئر ہے نا؟ اچھا یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ نہیں سمجھے نا؟ اس کو سمجھتے بس. آج کا سبق اس کی گرد ہے. مرکب اضافی. کلیئر ہے جی؟ دو یا دو سے زیادہ اسموں کا ایسا مجموعہ، دو یا دو سے زیادہ اسم ناؤن، دو یا دو سے زیادہ اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں، میں بالکل آسان جھٹکے کے اسٹائل کی تعریف کرنا چاہوں گا، کتاب میں لکھی ہوئی نہیں کروں گا. دو اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں دوسرے اسم کا پہلے اسم کے ساتھ ایک رشتہ ہو. کلیئر ہے بات؟ سمجھ آئی ہے؟ کتنے اسم ہیں؟ دو ہیں، کم از کم دو ہیں. اس میں دوسرا جو اسم ہے، دوسرا اسم جو ہے، اس کا پہلے اسم کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ اس رشتے کو ملکیت کے ساتھ یا کسی اور نسبت کے ساتھ، پہلے کی دوسرے کے ساتھ نسبت، پہلے کی دوسرے کے ساتھ نسبت. پھر میں بتا دیتا ہوں. مرکب اضافی کیا ہے کہ دو اسم ہیں، دونوں اسم ہی ہیں، فعل نہیں ہے، دونوں اسم ہیں، اور دونوں اسم میں پہلے اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. پہلے اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. کیسے جوڑتے ہیں؟ کسی نسبت کے ساتھ، کسی اضافت کے ساتھ، کسی رشتے اور تعلق کے ساتھ. کلیئر ہے؟ کسی پہچان کے ساتھ. آسان، زیادہ آسان کر سکتے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پہلا اسم ہے یہ نکرہ ہوتا ہے اور دوسرا اسم معرفہ ہوتا ہے. یہ کامن ناؤن میں ہوتا ہے، یہ پراپر ناؤن میں ہوتا ہے. اس پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ یہ الیہ سے مجھے یاد آیا، پھر یہاں پہ الا بھی آنا چاہیے. کلیئر ہے بات؟ تین چار چیزیں ہو گئی. چوتھی بات یہاں پر آپ یہ بھی رکھ لیں کہ یہ جو اسم ہوتا ہے دوسرا والا، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے. مضاف الیہ کے نیچے زیر ہوتی ہے، کسرہ. ایک مرتبہ پھر سنیے. مرکب اضافی، دو اسموں کا ایسا جوڑا جس میں پہلے اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ کسی رشتے میں، کسی تعلق میں، کسی ملکیت میں جوڑ دیا جائے. پہلے اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ، پہلے کو دوسرے کے ساتھ. پہلا نکرہ ہوگا، دوسرا معرفہ ہوگا. پہلا مضاف کہلائے گا، دوسرا مضاف الیہ کہلائے گا. پہلا کے ساتھ دوسرا جب جوڑ کر لکھیں گے اس رشتے میں جو بیان کیا گیا، تو دوسرے والے کے نیچے زیر آئے گی. کلیئر ہے؟ آئیے ہم دو اسم لیتے ہیں. غلام، غلام، کتاب، بیت. فی الحال اتنا ہی، ٹھیک ہے؟ تین مثالیں اٹھاتے ہیں. غلام یہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے؟ غلام، غلام، کتاب اور بیت، یہ تین نام لکھے ہیں، تین ناؤن لکھے ہیں. کامن ہے کیونکہ اس میں کوئی قید تو ہے نہیں. کامن ناؤن یہی ہوتا ہے نا کہ جس میں کوئی خاصیت نہ پائی جا رہی ہو، کوئی قید نہ پائی جا رہی ہو. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ غلام
زیدین، غلام زیدین، تو یہ کامن ناؤن، زید پراپر ناؤن، یہ بن گیا مرکب اضافی۔ پہلے نام کا دوسرے نام کے ساتھ تعلق جوڑا، رشتہ جوڑا، اضافت کی، نسبت کی کہ یہ پہلا جو ہے اس کا غلام ہے۔ کلیئر ہے؟ تو ترجمہ وہی ہوگا جیسے ضمیر کا، زید کا غلام۔ زید آئیں گے یوں، جائیں گے یوں، کلیئر ہے نا، تاکہ ٹکر نہ ہو، آئیں گے یوں اور جائیں گے یوں۔ غلام زیدین، زید کا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، دو اسم، پہلا نکرہ، دوسرا معرفہ، پہلا مضاف، دوسرا مضاف الیہ، اور دوسرے کے نیچے زیر۔ اب آپ دیکھیے غلام زید معروف یہ دیکھا گیا کہ میم کے نیچے زیر استعمال میم کے نیچے زیر۔ غلام زید تو ہے اردو میں، وہ تو اردو فارسی کی ترکیب ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہاں وہ تو ہے جو میم کے نیچے زیر آ رہی ہے وہ ہماری فارسی اردو ترکیب ہے۔ وہ جو فارسی ہے نا غلام زید، یا وہ جو ہے وہ بھی مرکب اضافی ہے، لیکن وہ اردو ترکیب ہے، یہ عربی ہے۔ میم کے نیچے زیر ہو سکتی ہے جبکہ غلام سے پہلے کوئی چیز ہو جو اس کے اوپر عمل کرتا ہو، سادہ جملہ جو ہے نا وہ یہ پیش والا ہی ہے۔ اچھا جی، کتاب، کوئی بھی کتاب، لیکن اب اگر ہم اس کے ساتھ لگا دیں کتاب، ہاں جی، کتاب حامدین، حامد کی کتاب، کلیئر ہے جی، حامد کی کتاب۔ بیتن، گھر، کوئی گھر، لیکن بیت اللہ، کلیئر ہے جی۔ تو یہ کیا بن گیا؟ مرکب اضافی۔ دو اسم جس میں پہلے اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ اضافت دے دی جائے، نسبت دے دی جائے، رشتہ جوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں دو اسم ہیں، میں آپ کے سامنے، رجل صالح، یہ بھی اسم ہے، آدمی نیک، لیکن اس میں اس کے ساتھ نسبت نہیں بلکہ صفت ہے، یہ نیک آدمی، یہ مرکب اضافی نہیں ہے۔ مرکب اضافی ہے جس میں رشتہ جوڑ دیا جائے، ملکیت جوڑ دی جائے، اضافت قائم کر دی جائے، تجھے، تیرا، اس کا، کلیئر ہے بات؟ تو یہ جناب والا غلام و زیدین یا کتاب و حامدین یا بیت اللہ، تو رسول اللہ کے نیچے کیا آئے گا؟ جی رسول اللہ ہی، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہو گیا یہ ترجمہ؟ اللہ کا رسول۔ بالکل اب آپ نے یہ قاعدہ سمجھ لیا، تو حضرات مکرم و محترم، یہ جو زید ہے، حامد ہے، اللہ ہے، ان کی جگہ اگر یہ ضمائر لگا دیں یہ والے تو بھی ترجمہ یہی رہے گا۔ غلام و زیدین کی جگہ غلام کا لگا دیں تو تمہارا غلام، غلام ہو لگا دیں اس کا غلام، غلامی لگا دیں، غلام نہ لگا دیں، کتاب نہ کر دیں، کتاب کی کر دیں، ٹھیک ہے جی، اور کتاب ہم کر دیں
بیتو ہو کر دیں، بیتی کر دیں، بیتو نہ کر دیں تو رہے گا تو وہی نا، کیونکہ اسم ضمیر تو اصل اسم کی جگہ ہی آتی ہے نا، اسم ضمیر، اور پھر اسم ضمیر ہوتی ہے ہمیشہ معرفہ ہے، اسم ضمیر معرفہ ہی ہوتی ہے نا، پہلے کسی اسم کا ذکر ہو چکا ہوتا ہے، اس اسم کی جگہ مختصر اسم لایا جاتا ہے جسے ضمیر کہتے ہیں، تو اس کا تو انٹروڈکشن پہلے سے ہے، کلیئر ہے نا۔ اگر ہم نے اردو گرامر یاد کی ہوتی تو آپ کو یہ یاد ہوتا کہ اسم کی دو قسمیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، پھر اسم نکرہ کی کتنی قسمیں؟ اسم علم، ضمیر، اشارہ، موصول، ایسے ہی ہے نا، اتنا تو یاد ہوگا۔ یہ بھی اسم معرفہ کی قسم ہے نا، علم، اشارہ اور موصول، ضمیر، اشارہ، موصول، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسم علم کے نیچے کیا آ جاتا تھا؟ لقب، خطاب، کنیت، وہ یاد آ رہا ہے؟ وہ سر جی یاد آ رہا ہے نا، جیسے جیسے بتا رہے ایسے بہرحال پڑھا ہے نا، یہ سب علم کے نیچے، بہرحال۔ تو یہ دیکھو نا، ہم نے ضمیر کو اسم معرفہ کے نیچے پڑھا ہوا ہے، ضمیر معرفہ ہوتی ہے، ضمیر معرفہ، ضمیر جانا پہچانا ہوتا ہے، ضمیر جانا پہچانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک ویسے صوفیہ کے اندر بات آتی ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو مارو، سنا ہے کبھی؟ نفس کو مارو۔ میں نے جو سمجھا وہ یہ سمجھا کہ نفس مرتا نہیں ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ جو میں نے سمجھا، میں اپنی سمجھ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کسی کی بات نہیں عرض کر رہا کہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ نفس نہیں مرتا جب تک میں زندہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ نفس کو آپ کمزور کریں گے، نفس کو آپ سلا دیں گے، نفس پر ہم غالب آئیں گے، نفس مرے گا نہیں۔ میں مشق چھوڑ دوں، میں اس کی نگرانی چھوڑ دوں، نفس کی چوکیداری چھوڑ دوں، وہ پھر وہیں سے دوبارہ اکڑ کے کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک نفس بھی میرے ساتھ ہے، اور وہ جیسے ہی میں اس کی طرف سے توجہ ہٹاؤں گا، وہ پھر ہرا بھرا کھڑا ہو کر وہ پھر مجھے دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں کرنے کی کوششیں کرتا۔ ہمیں مسلسل کوشش کر کے اس کے اوپر غالب چھائے رہنا ہے، بات سمجھیں؟ تو نفس کہتے ہیں نا، نفس مار دو، نفس کو مات دو۔ جو سمجھ میں آئی ہے بات وہ کیا آئی ہے؟ نفس کو مارتے نہیں ہیں، مات دیتے ہیں، رے کی جگہ تے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا ولی بن جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہضم ہو جائے تو بتائیے گا۔ یہ کلیئر ہوا جی؟ آج کا سبق یہ عربی گرامر میں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، مرکب اضافی۔ عبد الرحمن نے بتایا کہ یہ آج کا سبق جو ہے یہ مرکب اضافی بنتا ہے۔ تو پھر ایک سوال ذہن میں اور آیا، عبد الرحمن کیا ہے؟ مرکب اضافی، رحمان کا بندہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ رحمان کا بندہ بھی مرکب، عبداللہ، عبد الرزاق اور یہ عبد الرحمن، یا جو بھی نام آئیں گے جتنے بھی، وہ سارے کیا ہیں؟ مرکب۔ کا ڈالے نا بیچ میں، رحمان کا بندہ، بندہ تو وہی ہے، صفات مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں ایک قانون یہ نکلا کہ ایک اسم دوسرا بھی اسم، اور وہ کون سا اسم ہے؟ معرفہ۔ تو الف لام کس کی علامت ہے؟ معرفہ کی۔ الف لام معرفہ کی ہے نا۔ تو پتہ چلا اگر دو اسم ہیں
اس میں پہلا بغیر الف لام کے دوسرا الف لام والا ہے تو مرکب اضافی ہے، تو مرکب اضافی، جیسے عبد الرحمن. عبد الرحمن سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی نہیں، یہ جو ضمائر ہوتی ہیں یہ مبنی ہوتی ہیں، ضمائر مبنی ہوتی ہیں. مبنی سے مراد یہ ایک ٹرم ہے، دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں، مبنی اور معرب. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اعراب نہیں بدلے جاتے، وہ ضمیر ہیں، جیسے یہ پروناؤنز ہیں نا، ان کے اعراب نہیں بدلتے، یعنی کا ہی رہے گا. کا کے نیچے کی لگائیں گے تو پھر دیکھیں نا کی ہو جائے گا، پورا جینڈر چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال غلام و کا جو ہے یہ لطیفہ ہی ہو گیا سر، یہ تو لطیفہ ہی ہو گیا نا. غلام کا اگر اس قانون میں کہ زیر آ جائے تو وہ غلام کی ہو جائے تو بات ویسے ٹھیک بھی ہے. وہ جو کی ہوتے ہیں اس کے غلام ہی ہوتے ہیں نا، وہ بات بھی ٹھیک ہی ہے. یہ آپ نے معرفت کی بات کی ہے، یہ مجھے اب پتہ چلا، یہ معرفت کی بات ہے بھائی. شوہر تو پھر غلام کی ہوتا ہے نا. اللہ اکبر، یہ ہمیں نہیں پتہ تھا. رحمان کے نیچے زیر آئی. جی عبد الرحمانی، جی وعباد الرحمن الذین یمشون، وعباد الرحمن نی یمشون، ٹھیک ہے نا. وہ رحمان نین کے نیچے رہے. تو یہ ہے جناب والا آج کا سبق، مرکب اضافی، جس میں ہمیں ایک اضافی بات سر نے بتائی ہے، ٹھیک ہے جی، غلام کی والی. چلیں جی، اللہ مسکراتا رکھے. یہ ہوتا ہے نا استادوں کا فائدہ ہوتا ہے، استاد ہی ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی کی ڈالی ہے تو دیکھو کیا کر دیا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یا رب العالمین کرم فرما، فضل فرما. جو جانا پڑھا کوئی ثقب اور کمزوری ہے تو معافی عطا فرما، اور جو حق و درست کہا گیا اسے یاد رکھنے، اسے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے، اور جو مقصد ہے اسے پانے کی بھی توفیق عطا فرما. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ درمیان میں آ جاتا ہے، میں رک جاتا ہوں، ایک پاز آتا ہے لمبا سا، یہ میں بتاؤں نہ بتاؤں. جیسے کل میں والدہ ولدا ولدو ولدت ولدتا لکھ دیا، میں نے کہا یہ ولدتا تو نہیں لکھنا ہوتا. اب یہاں قانون لگتا ہے کہ 4 حرکتیں اکٹھی نہیں آتی تو ولدتا ہوتا ہے، تو وہ بتاؤں نہ بتاؤں، میں کہا چھوڑ دو، میں جمپ مار گیا. کیوں؟ وہ پھر قوانین آگے لگتے ہیں، پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے. اللہ اس خیر رکھے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر، اس میں جو ترکیب اضافی ہے مسلسل. یہ لیکچر یہاں ختم ہو گیا، اب میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں تھوڑی سی.